साथ साहब, जिस तरह से عادل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً معاملے کو جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہے اس ٹائم، لیکن جو بار کاؤنسلز کی اگر بات کی جائے، وکلا برادری سے جو ہے وہ آپ کا تعلق ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ تصدق حسین جولانی کے نام پر اتفاق ہو جائے گا، کرے گی بار کاؤنسلز؟ دیکھیے، جیسے آپ نے کہا، عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. میں اس پہ صرف اتنا ہی علم رکھتا ہوں جتنا کہ ہماری ٹیلی ویژن اور اخباروں میں یا ڈیجیٹل سوشل میڈیا کے اوپر ہے، تو اس حد تک کی میں بات کر سکتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ تصدق حسین جیلانی صاحب بہت اچھے جج رہے ہیں. تصدق حسین جیلانی صاحب چیف جسٹس پاکستان رہے. انہوں نے افتخار چودھری صاحب کے ایک ایسے ہیجانی وقت کے بعد، جس کا کہ شاید نظیر اگر پاکستان میں کسی اور پیریڈ میں ملتی ہے تو اس میں لکھنے میں بھی چند سال ہوں گے، کیونکہ اس وقت تو بتائی نہیں جا سکتی. تو افتخار چودھری صاحب جیسی ہیجانی کیفیت کے بعد تصدق جیلانی صاحب چیف جسٹس بنے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر اور ہمارے عدالتی سٹرکچر کے اندر کچھ کام ریسٹور کیا. کچھ تھوڑی سی جو کورٹ کی اوور ریچنگ تھی اس کو ختم کیا. ایک کام اور سیرینٹی کو، تھوڑے سے تدبر کو عدالت کے ریسٹور کیا. اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اچھے چیف جسٹس تھے یا بہت اچھے جج تھے. اس کے اندر تو بالکل بھی کوئی شک نہیں کہ وہ اس سے بھی بہتر قانون دان ہیں. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ کیا تصدق حسین جیلانی صاحب ایک اچھے جج ہیں یا نہیں، اور کیا وہ اس کا ایک منصفانہ فیصلہ کر سکیں گے یا نہیں. ایشو کسی انڈیویجول جج کا نہیں ہے، کسی انڈیویجول انسٹیٹیوشن کا نہیں ہے، کسی ایک فرد کا نہیں ہے، کسی 6 افراد کا نہیں ہے. ایشو یہ ہے، سوال یہ ہے، جو لیگل سوال میرے خیال میں تمام بار کاؤنسلز کے سامنے ہونا چاہیے، وہ یہ نہیں ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو خط لکھا اس کے تمام ابھی چیزیں درست ہیں. نہیں، وہ تو انکوائری کے بعد پتہ چلے گا. سوال یہ ہے کہ انکوائری کرنے کا فورم کیا ہونا چاہیے. 2 بنیادی سوالات ہیں. کیا ہم نے اب سے یہ ریت ڈال دی، اور کیا اب یہ ایکسیپٹیبل ہوگا کہ وفاقی حکومت کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرے جس کے اندر ریٹائرڈ جج، جو کہ ایک سویلین ہوتا ہے، جو ایک سویلین جس کو ہیڈ کرے، جس کے سامنے حاضر سروس جج طلب کر کے گواہی دیں گے، آ کے اپنے ریکارڈنگ کروائیں گے اسٹیٹمنٹ کو، اور ان کی جرا ہوگی. اگر یہ قانونی پرنسپل جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایگزسٹ نہیں کیا، چلیں تھوڑی سی بڑی بات کر لیتے ہیں، بر صغیر کی تاریخ میں کبھی ایگزسٹ نہیں کیا، چلیں اس سے بھی تھوڑی سی بڑی بات کر لیتے ہیں، کانفرمیشن کے بعد ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر بھی کبھی ایگزسٹ نہیں کیا کہ سرونگ سٹنگ کانسٹیٹیوشنل جج ایک ایسے کمیشن کے سامنے پیش ہو جو جوڈیشل نہیں ہے، یعنی کہ ریٹائرڈ سویلین ہے. کیا ہم یہ جوڈیشل نظیر آج یہاں پہ رکھ دیں گے؟ اور اگر آج رکھ دیں گے تو کل کو اگر حکومت پاکستان نے مجھے کمیشن کا ہیڈ بنا دیا، تو کیا میں چیف جسٹس پاکستان کو، جو ایک حاضر سروس جج ہیں، یا ہائی کورٹ کے کسی جج کو جو حاضر سروس جج ہیں، نوٹس بھیج کے طلب کر کے ان کی جرا کر سکتا ہوں؟ یا یہ کام حاضر ججز کے ساتھ صرف حاضر جوڈیشری کر سکتی ہے؟ بالکل درست کہا عدیل ولائد صاحب نے. میمو گیٹ کے اپنے کمیشن کے اندر محترم چیف جسٹس صاحب موجود تھے، وہ حاضر سروس جج تھے. ایسے نہیں ہوا پاکستان کی قانونی نظیر میں کہ ایک ریٹائرڈ بندہ، جو کہ اب جتنا بھی وہ اچھا ہو، اور میں تصدق جیلانی صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں، میں نے ان کے سامنے مقدمات میں پیش ہوا ہوں. تصدق جیلانی صاحب ایک بہت ہی پار ایکسلنس لائر ہیں، بہت ہی اچھے جج تھے. لیکن کانسٹیٹیوشن کا جو پرنسپل ہے کہ کیا سرونگ ججز ایک حکومت کے اپوائنٹڈ کمیشن جو جوڈیشل نہیں ہے، ریٹائرڈ ہے، سویلین ہے، اس کے سامنے پیش ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو یہ کہانی کل کو کیسے رکے گی؟ اگر کل حکومت چینج ہو گئی تو کیا جو بھی حکومت وقت ہو وہ کسی بھی اے بی سی چیز کی وجہ سے کہہ سکتی ہے کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ یہ فلاں جج صاحب جو ہیں یہ درست کام نہیں کر رہے، یا یہ پوری ہائی کورٹ درست کام نہیں کر رہی، اور کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے ہم ایک ریٹائرڈ اپنے بندے کو لگاتے ہیں، وہ جج ہو، ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہو، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو سب ایک ہی جیسے ہیں، جج ہو، بیوروکریٹ ہو، کوئی کسی اور محکمے سے ہو، ہم ایک سویلین کو لگاتے ہیں جو ان سب حاضر سروس ججوں کو نوٹس سرو کرے گا، ان کو بلا کے ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا. اگر یہ پرنسپل سپریم کورٹ نے تعینات کر دیا ہے تو مہربانی کر کے خاموشی سے تعینات نہ کریں، باواز بلند ججمنٹ کے تھرو کہیں کہ ہاں یہ پرنسپل ہے. اور بڑی اچھی بات ہے، آئندہ سے اسی پرنسپل پہ چل پڑیں گے. دوسری بات، قانونی آپ نے بات پوچھی، دوسری بات، کیا یہ پرنسپل بھی اب طے ہو گیا ہے؟ قانون کا ایک فریز ہے، ہمارے آئین کی جورسپروڈنس میں ایک فریز ہے کہ نو مین شال بی اے جج آف ہز اون کاز،
یعنی کہ کوئی شخص بھی یہ تعین نہیں کرے گا کہ میرے خلاف جو مقدمہ ہے اس کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے. اور اس میں ہمارے پاس بڑی اسلام کے اندر بھی، جورسپروڈنس میں بھی، کانسٹیٹیوشن کے اندر، ویسٹرن ڈیموکریسیز میں بڑی نظیریں ملتی ہیں کہ کوئی شخص بھی دو کام نہیں کر سکتا، ایک خود اپنا مقدمہ نہیں سن سکتا اور ایک یہ تعین نہیں کر سکتا کہ میرا مقدمہ کون سنے گا. اس وجہ سے لٹیگنٹس جج پک نہیں کرتے. ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ججز کے اندر کیس ایلوکیٹ کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایلوکیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ میں سائل ہوں تو کہوں کہ میرا مقدمہ فلاں جج کے سامنے لگا دیا جائے. یہ کسی جورسپروڈنس کے اندر الاؤڈ نہیں. تو کیا دوسرا پرنسپل بھی اب ہم نے سیٹ کر دیا کہ جن کے خلاف شکایت ہے حکومت وقت، وہ طے کر سکتی ہیں کہ کون اس کو سن کے اس کی انکوائری کرے گا. بہت اچھی بات ہے. تصدق حسین جیلانی صاحب سے اچھا کوئی جج نہیں ہماری نظر میں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دو آئین کے پرنسپلز جو پچھلے 70 سال سے پاکستان میں چلتے آ رہے ہیں، 300-400 سال سے، کچھ آڈی آلٹم پارٹ میں no person shall be condemned unheard, no person shall be a judge of his own cause. یہ تو 2000 سال سے پرنسپلز چلتے آ رہے ہیں. ان کو مہربانی کر کے انڈو کر دیں ایک ججمنٹ سے، تاکہ خلش مٹ جائے کہ یہ چھوٹا سا پردہ رہ گیا. ٹھیک ہے صاحب.